بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مغلیہ دور میں ہندوستان کا تعلیمی معیار 1192 سے لے کر 1765 تک تہذیبی ارتقاء کے سال۔ ان 550 سالوں میں مسلم ہندوستان نے ایسا ادبی، ثقافتی، تعلیمی اور سائنسی دور دیکھا کہ اس وقت کی دنیا میں یورپ ایسے معیار اور تعلیمی ترقی کے خواب ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن انگریز نے قبضے کے بعد اصلاحات کے نام پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے مسلم ہندوستان کا یہ اثاثہ چھین لیا۔ نمبر 2، اس تہذیبی ارتقاء نے ایسے ہندوستان کو جنم دیا جس کی 90% آبادی پڑھی لکھی تھی۔ نمبر 3، برطانوی سفارتکار سر تھامس راولڈر مکیالے نے بھی اس تہذیبی عروج اور تعلیمی سسٹم کا ذکر کیا۔ نمبر 4، اس حقیقت کا اعتراف جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب دی ڈسکوری آف انڈیا میں کیا۔ نمبر 5، 1707 تک اورنگزیب عالمگیر کے دور تک پورے ہندوستان میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم کا ایک جال موجود تھا۔ نمبر 6، غیر رسمی تعلیم میں ہر گاؤں میں ایک اتلیق ہندوؤں اور ایک اتلیق مسلمانوں کے لیے مقرر تھا، جو گاؤں کے ہر شخص کو مذہبی تعلیم دینے کے ساتھ فارسی، حساب اور لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا۔ ملک بھر میں ایسے اتلیق لاکھوں میں تھے۔ نمبر 6، رسمی تعلیم میں جہاں لکھنؤ کا فرنگی محل، دہلی کا مدرسہ رحیمیہ اور خیر آباد کا جدید سائنسی علوم کا اسکول شامل تھے، وہاں پر ملک بھر میں لاکھوں اسکول اور کالج بھی رسمی تعلیم دے رہے تھے۔ نمبر 7، اس رسمی تعلیم میں فلسفہ، فارسی، عربی، بنگالی، ادب، حساب، تعمیرات، طب، منطق، جیومیٹری اور دیگر جدید سائنسی علوم شامل تھے۔ نمبر 8، برطانوی پادری ویلیم ایڈمن 1818 میں ہندوستان آیا اور 27 سال یہاں گزارے۔ اس نے مغلیہ ہندوستان کے تعلیمی نظام پر 3 رپورٹس گورنر جنرل کو بھیجیں۔ نمبر 9، اس کی پہلی رپورٹ کے مطابق صرف بنگال اور بہار میں تقریباً 1 لاکھ اسکول موجود تھے اور ہر اسکول اوسطاً 32 طلباء کو تعلیم دے رہا تھا۔ نمبر 10، دوسرے سروے میں جو کہ مدارس پر مشتمل تھا کے مطابق صرف مدارس میں 12,998 اسکول تھے، جہاں 1,88,650 بچے زیر تعلیم تھے۔ نمبر 11، ایسا ہی سروے بمبئی پر بھی تھا جس کے مطابق ہر 30 بچوں پر ایک اسکول پایا گیا۔ نمبر 12، پنجاب کے متعلق گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل گوٹلم والیوم لٹرینز کی ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب دی ہسٹری آف انڈوگینس ایجوکیشن ان پنجاب ایک ایسی گواہی ہے کہ جس میں لاکھوں اسکولوں، کالج اور ان میں پڑھنے والے اساتذہ کے نام تک شامل ہیں۔ اس کتاب میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم دونوں کی تفصیل درج ہے۔ نمبر 13، ادب اور ادبی معیار کی گواہی برطانوی ادیب ایڈورڈ تھامس کی تحریروں سے ملتی ہے۔ اس نے بنگالی ناول نگار سرات چندر چیٹرجی کے مشہور ناول دیوداس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ صرف بنگال میں اس ناول کی 2 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کے مطابق ہندوستان کے شہر اور گلیوں ادب اور ثقافت کا جیتا جاگتا شاہکار تھے۔ نمبر 14، اس ناول کی قیمت 12 آنے تھی جس کی رائلٹی 12 لاکھ روپے ادا کی گئی۔ نمبر 15، کروشیا کے ادیب فرا پولو دی بارٹولومیو 1770 میں ہندوستان آیا اور اس نے 1798 میں اپنے سفر نامے میں لکھا کہ نمبر 1، اس وقت ہندوستان کا تعلیمی نظام دنیا کے کسی بھی تعلیمی نظام سے بہتر تھا، جہاں پر صرف فکری بلکہ مادیات
طبیعیات اور دوسری سائنسی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس تعلیمی معیار کا اس وقت یورپ میں تصور بھی محال تھا۔ نمبر 2، مغلوں سے پہلے اعلیٰ تعلیم صرف اعلیٰ ذات کے ہندوؤں تک محدود تھی، جبکہ مغلوں نے یہ تعلیم ہر خاص و عام تک پہنچا دی۔ 16 1820 سے 1830 تک انگریز حکومت کے ایک سروے کے مطابق صرف بمبئی میں 222 اور مدارس میں 1101 کالج اور یونیورسٹیاں موجود تھیں۔ یہاں ادب، قانون، فلکیات، جہاز رانی، آلات حرب، تعمیرات، طب اور دوسرے بہت سے جدید علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نمبر 17، 1857 تک ہندوستان کا لٹریسی ریٹ 90% اور 1947 میں جب انگریز واپس کیا گیا تو یہ ریٹ صرف 12% تھا، جس پر مہاتما گاندھی نے 20 اکتوبر 1931 کی اپنی ایک تقریر جو کہ لندن کے انٹرنیشنل افیئر کے انسٹیٹیوٹ میں کی تھی، کہا تھا کہ تم نے مغلوں سے پڑھا لکھا ہندوستان لیا تھا اور اب ان پڑھ ہندوستان واپس کر کے جا رہے ہو۔